عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بآواز بلند اصلی درود شریف پڑھو نماز والا۔ بلند میں نہ ہوں اچھی آواز نہ ذرا تھوڑا جا بلند کر لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا لیاقت علی صاحب طارق دائم درسہ جامعہ ابی بکر کافی عرصے تو چلے آ رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ مخالفین دشمن چاہے کلا بازیاں لاندے لاندے براستہ فیڈر اور کسی دریاواں جا وڑن، دنیا دی کوئی طاقت دینی اداریاں نو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ قرآن دی ذمہ داری اللہ نے لئی ہے تے جہاد دی ذمہ داری سونے مصطفیٰ نے لئی ہے۔ اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ جڑی شے دی ذمہ داری خدا نے لے لئی، دنیا دی کوئی طاقت انہوں ختم نہیں کر سکتی۔ جڑی شے دی ذمہ داری مصطفیٰ نے لے لئی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دی کوئی طاقت انہوں ختم نہیں کر سکتی۔ دینی ادارے بھی ہمیشہ رہن گے، قاری ہمیشہ رہن گے، حافظ ہمیشہ رہن گے، طلباء اکرام ہمیشہ رہن گے، اور انشاءاللہ العزیز چند دنوں تو بعد حالات بدل کے اسلام دا آئین تے قرآن دا قانون بھی قیامت تک باقی رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ مینوں آپ نیند آ رہی ہے، تواڈے تے مینوں کی اعتراض ہو سکتا، اور چھوٹا جہا جلسہ سی 11 بجے مک جاندہ تے بڑا چنگا سی، لیکن وہ چلدا چلدا لمبا کام ہوندا 12:30 بج گئے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ 10-15 منٹ مینوں بھی بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اچھی طرح کہہ دیو آمین۔ بیمار آدمی، کمزور آدمی، ضعیف آدمی اتنا لمبا عرصہ نہیں رہ سکتے۔ اس دوپہر ویلے بھی جلسہ کر کے آئے ہیں، وہ بھی بہت بڑی کانفرنس سی، انہوں وچوں اکثر ساتھ اتوں ہی آئے ہونے ہیں۔ دعا کرو پروردگار عالم سانو قرآن پاک سننے دا ذوق و شوق دے نال اللہ توفیق عطا فرما دے، کہہ دیو آمین۔ حضرات گرامی، روشن خیالی دا زمانہ، مشرف پرویز ساڈا صدر ہے، اسی دی مخالفت نہیں کرتے، اینی گل ضرور کہاں گے، آرام نال صدارتا کری جاؤ، اسی رعایا ہیں، اس ویلے تسی حکمران ہو، ساڈا مقابلہ جچدا بھی نہیں، اصل مقابلہ ساڈا ہندوستان دے نال ہے، بے ایماناں دے نال ہے، صدر بش دے نال ہے، امریکہ دے نال ہے۔ بس وہ گل کہو جڑی چنگی لگتی ہے، اسلام دے مطابق ہوئے، قرآن دے مطابق ہوئے، انہاں کہنے جی روشن خیالی، چلو روشن خیالی تو ہوئی، تے ہن روشن خیالی چلدی چلدی کتے روشن دان ہی نہ بن جائے، پورے روشن دان، پورا روشن دان نہ بن جاوے، روشن خیالی۔ حضرات گرامی، لوگوں نے مفہوم غلط سمجھایا، لوگ کہتے روشن خیالی جڑی امریکہ چو آئیے انہوں کہتے روشن خیالی، اور جڑی یورپ جو آئیے انہوں کہتے روشن خیالی، اور اسی کہنے روشنی آئی مدینے وچوں، روشنی آئی مکے وچوں، جڑی شہر مکیوں آئیے وہ روشن ہے، جڑی شہر مدینیوں آئیے وہ روشن ہے، جڑی صحابہ کرام نے پیش کیتی وہ روشن ہے، جڑی اولیاء اللہ نے پیش کیتی وہ روشن ہے، جڑی حدیث نے پیش کیتی وہ روشن ہے، اور جڑی مصطفیٰ دے قرآن نے پیش کیتی وہ شہر روشن ہے۔ ایک آوی روشن خیالی ہے، اسی دا بڑا منع کیتا بھی نہ تسی بناؤ ویڈیو، لیکن نہیں ہٹے، بہرحال سادہ کام بیان کرنا بھی یہ کام جائز نہیں۔ ہن مولوی دی فوٹو لیندے ہیں، پھر اگے روشن خیالی آ جاندی ہے، دلہن دی فوٹو لیندے ہیں، ویڈیو بنا دے دلہن دی، تے او بیچاری ہجے نکاح نکو قبول ایجاب کر کے ہجے بیٹھی ہوندی ہے، اتروں او ویڈیو والا آ جاندا ہے، اور جدن نکاح ہوندا انہوں شکل بعد نظر آندی ہے، فوٹو لین والے پہلے ہی آندی ہے، پہلے وہ حق بن گیا اج کل، انہوں کہتے روشن خیالی۔ ہاں تو جہاں شادی ہوئی ہے وہ باری پھر آئے گی، اور جہاں ویسے ہی آ گیا السلام علیکم یہ پہلے نمبر ہے، تو پھر نال روشن خیالی یہ بھی یہ گفتگو بھی کرنے لگ پائے کہ آپ ذرا تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح، یہ تیری ماں لگتی ہے،
آپ جناب تھوڑا سا مسکرائیں تو صحیح، وہ بیچاری پھر پتہ نہیں مسکرا بھی روشن خیالی جو ہوئی۔ رات گرامی یہ سارے کام شیطانی کام نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی بچیاں دی شادی اوویں کرن دی توفیق عطا فرماوے جویں سادگی دے نال مصطفیٰ نے بی بی فاطمہ دی شادی کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ اوویں اللہ میاں شادی کرن دی توفیق عطا فرماوے جویں سادگی دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اماں تیری اماں سارے مومنین دی ماں دی شادی کیتی سی۔ حضرات گرامی اسلام دے اندر تشدد دا تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، لیکن اسلام والیاں تے تشدد ہمیشہ ہر دور دے اندر رہا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے انہاں نوں شکنجیاں دے اندر جناب علی کسیا گیا، لیکن پھر بھی اسلام نہ چھڈیا، پھر بھی دین نہ چھڈیا۔ ایک کیڑی مائی ہے جس ضعیفہ تے برچھی ماری ابو جہل بے ایمان نے، اس ضعیفہ مائی دا حضرات گرامی قصور کی سی، اے مائی کہندی سی لا الہ الا اللہ، اونچی کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات گرامی کلمہ بڑا پیارا ہے اور بڑا پرانا ہے کلمہ، باب آدم تو شروع ہوندا پیا، باب آدم تو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک کلمہ ایدی شان ایدی عظمتاں دا تذکرہ ہوندا رہیا، ایدیاں عظمتاں دا تذکرہ ہوندا رہیا۔ مولوی صاحب کو سپیکر دی چجدا گیا، خدا باذوق آدمی ہے، باب نوح علیہ السلام کے زمانے کا سپیکر ہے۔ حضرات گرامی توجہ ذرا کر، میں تیری خدمت عالیہ دے اندر بیان پیا، وہ بھی کدے بیڑے چ تریا پھردا نظر آ گیا۔ توجہ ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنا تشدد، صحابہ کرام دے صبر دے ایک دو واقعات بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کردا۔ دیکھی یہ روشن خیالی ایک اور روشن خیالی ہے، ایک اور روشن خیالی ہے۔ مشرف پرویز دی گلاں سن کے بھی روشن خیالی ہونی چاہیے۔ ایک ملک دے اندر ایک مائی نے خطبہ بھی دیتا، جمعے دا تے جماعت بھی کرائی۔ اے بی بی سی لندن تو نشر ہو رہی ہیں خبریں۔ ایک بندہ کہندا کتنے ختم ہو گئی، اچھا بھی پھر کس ویلے انشاءاللہ تہاڈی بڑی مہربانی تشریف لے کے آئے، جدو پھر کتے حالات درست ہوئے ٹھیک ہوئے۔ اے بی بی کتوں بول دی ہے؟ چلو چار جائے یار کیا چل رہا جی ادھر مینو پڑھا دے نہ خراب کرے نا بچے چل پیا اور میرے منہ نہیں لگے ہوں چلے گا ٹھیک درشی پڑھ لو اللہم صلی اللہ ذرا آواز بلند کر دے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ کلے بڑی ہے نا تسی نہ پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ایک قصور کی سی ایو قصور کے کلمہ جو ہماری پڑھ دی پئی لا الہ الا اللہ
یہ ایک بچہ سی لڑکا حضرت ام عمار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار ابن یاسر یہ بچہ سی حضرات گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیا امیہ نے کولیاں دے اوتے لٹا دیتا سینے تے پتھر رکھ دیتا کہن لگا کلمہ چھڑ دیو تے اے صحابی کہن لگا رب کعبہ دی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال یاری لگی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ میں کلمہ چھڑ دیواں اس واسطے کہ سانو ساڈے قرآن نے دسیا عرش والے نے دسیا کہ سجنا دے دروازیاں اتے اے پکیاں لاویں چوکاں نمے نمے نا یار بناویں اے وانگ کمینے لوکاں میں روشن خیالی دی نال گل کری جانا ایک قدیم خیالی ہے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک تشدد ہوندا آیا ایک قدیم خیالی ہے اور برداشت کرنے والے برداشت کرتے آئے حضرات گرامی اسلام دی روشن خیالی ہے اسی شیطان دی روشن خیالی نو نہیں مندے اسی جدوں بھی بننا گے قرآن دی روشن خیالی نو مننا گے قرآن کہندا کہ بی بی نو پردے دے اندر ہونا چاہیے اور روشن خیالی کہندی ہے کہ پردہ تم اپنے پاس رکھو ہمیں پردے کی کوئی ضرورت نہیں بی بی کو کسی نکر کے اندر ہونا چاہیے کہ استغفر اللہ اخباراں پڑھیاں پئیاں اللہ تبارک و تعالی معافیاں عطا فرما دے اچھی آکھو آمین اور اسلام کہندا ہے کہ سر پہ برقع ہونا چاہیے روشن خیالی کہندی ہے کہ برقع اپنی کول رکھو سانو برقعے دی کوئی ضرورت نہیں اللہ تے گرامی حیا والیاں تیاں حیا والیاں بہناں میں انگلینڈ دے اندر خطاب کر رہے سی ایک مرتبہ میری تقریر سنن واسطے 30 بچیاں آئیاں اسلامی برقعے دے اندر سبحان اللہ اس انگلینڈ دے اندر جتھے اتنا زیادہ اتنی بے پردگی ہے کہ اللہ پناہ دے دے لیکن کلمہ پڑھنے والیاں بچیاں قرآن پڑھنے والیاں بچیاں دین اسلام پڑھنے والیاں بچیاں برقعے دے اندر ملبوس بہت ہی لوگوں نے پروردگار عالم علماء اکرام نے شکریہ ادا کیتا کہ روشن خیالی دا تصور چاہے پاکستان دے اندر جداں دا بھی ہوے اے جو بچیاں اور یہی اسلام کلمہ پڑھنے والے جدوں باہرلے ملکاں دے اندر جاندے نے انج پتہ لگدا جویں عائشہ دی بچیاں آئے حضرت عائشہ صدیقہ دیاں بچیاں دیاں پئیاں نے جناب فاطمہ الزہرا دیاں بچیاں دیاں پئیاں نے ایک بی بی نے جماعت کرائی میں اخبار دے اندر پڑھیا میرے کول موجود ہے اخبار خطبہ بھی دیتا مجمع بھی کافی ہو گیا ایک بندہ کہنے لگا مولوی تہاڈے بجائے اگر مائیاں یہ کام کرن لگداں کہ مجمع بڑے ہویا کرن گے مسجداں ساریاں بھر سکدیاں نے اندر باہر میں کہ لعنت ہوے اس قسم دے تصور تے یہ تصورات اسلام دے اندر برداشت نہیں اسی اپنی جاناں قربان کر دیواں گے لیکن اس حیا نو برقرار رکھاں گے جڑا حیا مدینیوں آیا سبحان اللہ جڑا حیا مدینیوں چل کے آیا جڑیاں غیرتاں مکیوں چل کے آئیاں اسی جناب علی انہوں کدے بھی پامال نہیں ہون دیواں گے لیکن جناب تشدد کرنے والے تشدد کر دے نہیں تسی ایک بندے نے مینوں پرچی دے دیتی آکھن لگے عبید الرحمان ضیا نیت کداں بنی ہوئے گی میں کہ شاید بی بی نے کیا ہوئے منہ طرف واشنگٹن شریف دے اللہ اکبر تے جے اس آکھیا ہوئے گا منہ طرف کعبے شریف دے پچھلیاں ضرور کیا ہوئے گا منہ طرف اس بی بی شریف دے اللہ تعالیٰ اس قسم دی روشن خیالی تو بچن دی توفیق دے آمین کہندے جاؤ تشدد دا مقابلہ کرنا ظلم و ستم دا مقابلہ کرنا اے سادے دین تے اسلام دا جز ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولیاں تے لمے پے نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر دا خیال ہویا میں خصوصی گشت کریا ہوں اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر نے خیال کیتا میں خصوصی گشت کریا ہوں اے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے یار نو کولیاں تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھیا ہویا ہے اور نال پیراں دے اندر میکھاں پہ کردے نے میں گل کر دتی تو سن لئی نہ مینوں کچھ ہویا محسوس نہ تانوں محسوس ہویا لیکن جناب علی کسی نے کہا عبد الستارا ہوئی جانے او جے دے سر تے آئے او کی جانے ذبح ہویا نو اے جس تکبیر چلائے میں اخبار کے اندر پڑھیا تہاڈی ایسا علاقے دے اندر ضلع بہاول نگر دے اندر تبلیغی جماعت والے مبارک بے ایماناں نے تشدد کیتا منہ کالے کرنے کی کوشش کی بہت زیادہ
انہاں لوگوں نے صبر بھی کیتا، پروردگار عالم نے صبر دا نتیجہ بھی دکھا دیتا کہ سارے تشدد کرنے والے، منہ کالا کرنے والے ابو جہل کی نسل چلی آ رہی ہے، ابو لہب کی نسل چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو تبلیغ والے کا ساتھ اور دین دی توفیق عطا فرماوے۔ جدوں بندہ قربانی دیندا ہے ادوں پروردگار عالم او دے اثرات ایس ملک دے اندر تے باہرلے ملکاں دے اندر بھی نشر تے جاری کر دیندا ہے۔ ایک جماعت تبلیغ والی چلی آ رہی تھی، لوگوں خصوصی گشتے بسترے سر دے اوتے رکھے ہوئے نے، مسجد کی طرف آندی پئی ہے۔ حضرات گرامی بہت سارے بندے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے انہوں اندر داخل نہیں ہون دینا، بسترے چوکے باہر مارنے ہیں۔ جس ویلے بیچارے آئے تھکے ہارے بسترے چوکے باہر مار دیتے، وہ کھڑے کہنے نے یا اللہ ہمارا ہی قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ہم تبلیغ نہیں کر سکے، ہم ان کو سمجھا نہیں سکے۔ تو پھر بہت زیادہ تشدد کیتا۔ ایک بندہ آخر لگا اسی دیکھو کیسا ظلم کیتا، ظلم بولا کہ میں نے سنت حامان زندہ کی، اور صبر بولا کہ ہم نے سنت عثمان زندہ کی۔ انہاں کیا سی سنت حامان زندہ کی تھی، حامان کافر سی، فرعون دا وزیر۔ حضرت گرامی انہاں یہ کیا اور کہنے لگے صبر بولا کہ ہم نے سنت عثمان زندہ کی، اتنا کہنے لگے ہمارا امام آ کر ہمارا اور بھی تم کو سزا دے گا۔ وہ کہندے سزا سہ کر ہر بندہ تمہارے حق میں دعا دے گا۔ اسی جناب علی ظلم و ستم برداشت کریں گے اور پروردگار عالم دے دربار عالیہ دے اندر دعا منگاں گے، ہو سکتا پروردگار عالم ہدایت دے راستے ایتھوں ہی کھول دے وے۔ یہ جھگڑا ہو رہا تھا فوری اثر، قربانی کا فوری اثر، یہ جھگڑا ہو رہا تھا، نوجوان چند دوڑ کر آئے، اٹھا کر بسترے وہ نوجوان مسجد میں لے آئے۔ نوجوان جناب علی قرب اثر ہو گیا، ایک ہی گل ہے جرم کیے، چور اے کوئی نہیں، ڈاکو اے کوئی نہیں، اے اللہ دا لا دستے پے نے، نماز وال کھچ کے لے کے آندے پے نے تے کلمے دی تصحیح کراندے پے نے، بسترے چوکی اندر لے آئے۔ 6 نمبر جب سنے تو 3 دن کا وقت لکھوایا۔ 6 نمبر جب سنے تو 3 دن کا وقت لکھوایا۔ یہ منظر دیکھ کر مسجد کا ملا اور گھبرایا، یہ منظر دیکھ کر مسجد کا ملا اور گھبرایا۔ لگا کر وقت جب آئے 6 نمبر یاد تھے ان کو، کہو سبحان اللہ۔ لگا کر وقت جب آئے 6 نمبر یاد تھے ان کو، وضو اور غسل کے اکثر مسائل یاد تھے ان کو، ملانے کی زبان ٹھنڈی جہاں پر گاڑ بکتی تھی، وہیں تبلیغ والوں کی چنوں کی دال پکتی تھی۔ اٹھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ بندے سمجھ آ گیا مسئلہ، ان کے چک بھی اپنی 4 بکریاں بھج جائے تو حضرات گرامی ملا میں باہر کر دیتا، اور اس سے صلات تو بغیر اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی کہتے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ساڈا کسی نے کوئی جھگڑا نہیں، اے روشن خیالی برداشت نہیں کی جائے گی، جڑی پردہ دور کرے، اے بے پردگی کا اظہار کرے، روشن خیالی ایسی برداشت نہیں کی جائے گی، جڑی بیبیاں نو بازار دے اندر لے آوے ننگے سر کرا دے برداشت نہیں کی جائے گی۔ سانو تے بی بی فاطمہ والا حیا چاہیے، اما عائشہ صدیقہ والی غیرت چاہیے، تے اللہ دے قرآن دا آئین چاہیے، اج نہیں تے کل ضرور آئے گا، اسی قربانیاں دین واسطے تیار ہاں۔ کئی بندے جناب علی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسے بند ہو جان، اور کئی مدرسے بڑے سونے چل پے ہیں تو لوگوں کو جلاب لگ جاتے، کئی ٹٹیاں لگ جاتی کہ اس مدرسے پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ محمد پرسن سالہ تو اٹھ کے آ کے یہ مولوی لیاقت نے آ کے مدرسہ کتنا سونا بنا لیا، روڈ تے کنی سونی جگہ ہے،
تے مولوی لیاقت تو پوچھیا تیرا کی پروگرام ہے، وہ باپ دے کولوں پوچھیا تہاڈا کی پروگرام ہے، وہ کہنے لگے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ حضرات گرامی ادھا دا ظلم و ستم بھی برداشت نہیں کیتا جا سکتا، علامہ لیاقت کے تے کلا کوئی نہیں، سارے پاکستان دے علماء کرام اے دے نال، علماء دیوبند دیاں جماعتاں اے دے نال، مجلس علماء اہل سنت اے دے نال، ختم نبوت والے اے دے نال، جمعیت علماء اسلام اے دے نال، اور اس طرح علاوہ باقی ہزاراں مبلغین تبلیغی جماعت والے اے دے نال انشاءاللہ یہ گلشن ایسا ہے قیامت تک آباد رہے گا، اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ بڑے بڑے طاقت آسمان والے آئے تے آ کے چلے گئے، بڑیاں بڑیاں قوت آسمان والے آئے تے آ کے چلے گئے، تسی مل کے اگلیاں تے لعنت تے تھوڑی جی بھیجیا کرو، حیا کرو، غیرت کرو، اوتے کوئی ڈانس ہوندا پیا ہے یا اوتے ایسا کاروبار تے کوئی نہیں، اوتے تے اللہ دا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچے نو قرآن دا حافظ بنایا جا رہا تے جے پھر بھی طاقت دے گمانڈ تے بھروسے تے کوئی بندہ اس قسم دے کاروبار کرنے کی کوشش کرے، اللہ میاں بڑا بے نیاز ہے، اور رب دے کولوں ڈرن دی کوشش کرو، مالک دے کولوں ڈرن دی کوشش کرو۔ مولانا سلیمان طارق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوندے سی کہ قصور دے بلے شاہ صاحب ترے جاندے سن، بارش پئی ہوئی سی بہت زیادہ، پانی دے وچ ہی ترے جان مجذور سی، پانی دے وچ ہی ترے جان چھڑپ کردے، پانی کدے ادھرلے پاسے ڈلے تے کدے ادھرلے پاسے، مینہ نواں پیا سی، کول دی روشن خیال جوڑا لنگیا، کون جوڑا روشن خیال جوڑا کول دی لنگیا، بہترین قسم دا لباس 1000 روپے دا پایا ہویا اور 1500 2000 دا میک اپ کیتا ہویا، کول دی ایک جوڑا لنگیا تے کپڑیاں دے اوتے پانی پی گیا، درویش دا پانی چھٹے رہ گئے، انہوں پرواہ نہیں سی، اپنا جا رہا سی، جناب علی کپڑیاں دے اوتے چھٹے پی گئے، نال دا جڑا او دا یار سی انہیں تھپڑ ماریا اللہ دے ولی دے منہ دے اوتے، تے ولی نے کچھ نہیں آکھیا، او نال شعر پڑھدے ہوندے سی، پتھر مار نوالے یارا، پتھر مار نوالے یارا، جے میرے ول آ میں سینے نال لگا تے کدے نہ دوزخ جاویں، سبحان اللہ۔ اللہ دے ولی نے کچھ نہ کیا، انہیں صبر کیتا، ایداں نے صبر بھی بڑے دور رس نتائج دے حامل ہوندے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد پچھوں آواز آئی رون دی، چیخاں مار دی آواز آئی کہ جڑا ہاتھ تھپڑ مارن واسطے چکیا سی ایتھے ہی رہ گیا، نہ ادھرلے پاسے ہوندا نہ ادھرلے پاسے ہوندا، ہاتھ سک گیا، فالج آ گیا، ہاتھ سکیا، پھر پیچھے پیچھے دوڑ دے گئے، انہوں پرواہ کوئی، بابا جی ساڈی گل بھی سن لو، بابا جی ساڈی گل بھی سن لو۔ اللہ والے جناب دی گل سنتے ہیں، پیچھے مڑ کے ویکھیا کی گل ہے، کی تکلیف ہے، تھپڑ ایک مار لیا، ہوں دوجا مارن دا پروگرام ہے، وہ کہنے لگے نہیں بابا جی ساڈا ہاتھ ایتھے ہی رہ گیا، تیرے کو معافی منگدے ہیں، سانو معافیاں دے دے، رب دی پکڑ آ گئی ہے۔ اللہ والا کہنے لگا پکڑ دی گل بھی ہے، ایک ہور نقطہ سن لو، کہنے لگے کیڑا نقطہ؟ آخر جس ویلے پانی ڈلیا تیرے یار نو غصہ آیا، انہیں تھپڑ مار دیتا، تے جدو تھپڑ وجیا تے پھر میرے یار نو غصہ، اسی طرح کہہ رہی سبحان اللہ، پھر میرے یار نو غصہ آ گیا، اس واسطے کر کے انہیں ہن پھڑ لیا، ہن تسی کی چاہتے ہو کہ بابا جی اسی کدے نماز نہیں پڑھی، اسی روشن خیال سی، ہن سانو جناب علی تو اپنا بیعت کرنا، اسی روشن خیالی دی بجائے پردہ بھی کریا کرا، میں مائی بھی کہنے لگی میں پردہ کریا کرے گی، 5 ویلے اسی نماز پڑھیا کریں گے، جدو اذان ہویا کرے گی صلاۃ تو بغیر، سبحان اللہ۔ اور اسی کہنے ہیں جی تو روشن خیال آ، تو پھر روشن خیالی والے کام کیوں نہیں کرتا؟ روشن خیالی تے اگے بھی لوگوں نے کافی پیدا کر دیتی ہے، جس ویلے اسلام ہے اسی اسلام کے اندر زکات دو، اسلام کے اندر زکات دیو، زکات دیا کرو، اسلام کے اندر عشر کڈیا کرو، تسی عشر بھی کٹ دیو ماشاءاللہ، اسلام کے اندر غریبوں کو کھانا بھی کھلایا کرو، تسی کھانا بھی کھلاندے ہو، لیکن روشن خیال ملا کول کھڑا سی، وہ کہنے لگا یار اسلام کے اندر نمازاں، اسلام کے اندر روزے، اسلام کے اندر زکاتاں، اسلام کے اندر دینا ہی پیندا، ایک روشن خیال وچ 11ویں شامل کرنی، روشن خیالی سے پہلے کافی بڑی ہوئی،
ایک روشن خیال 11ویں بھی شامل کر لئی، انہیں 11ویں شامل کر لئی، انہیں کہا یار جتھے بندہ فوت ہوندا ہے رونا شروع ہو جائے، مائیاں سر تے آسمان چک لینی ہے، بڑی مصیبت، ادھر دال لبدی ہے، روٹی بند ہوندی ہے، ناگا ہو جاندہ گھر دی پکانی پیندی ہے، تے روشن خیال مولوی کھڑا ہو کے کہنے لگا اسی تیجا شامل کر لیں، یہ روشن خیال یہ تیجا شامل کر لے، انہیں کسی نے 40 شامل کر لیا، اسی کہنے جی تو روشن خیال ہے تے یہ ساری گلاں بند کر دے، اس روشن خیالی ول بھی کدے کدے آیا کر جیڑی اکثریت ملک پاکستان دم جیڑی حامل موجود ہے، ساڈا مشرف پرویز نہ کوئی اختلاف نہیں، اینی گل ضرور کریں گے، مشورہ اسی ضرور دیواں گے کہ حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ملا عمر بن جا، اسی ذرا کہہ دے سبحان اللہ، اسی تیری حکومت کو تو مخالف ہے، ہمیں لوگ چگلیاں کرتے، اسی تے امن پسند نہ جنی ادارے جنی امن پسند ہو رہے کوئی نہیں، بلکہ امن ہے ہی ساری وجہ نہ بحال، اسی شر نہیں پھیلاندے، اسی امن پسندیدہ ثبوت دینے ہر مقام پہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امن امن امن۔ حضرات گرامی حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ملا عمر بن جا، رسول پاک کی سنت کو اپنے چہرے پہ چمکاؤ، رسول پاک کی سنت کو اپنے چہرے پہ چمکا، اور یہ اعلان کر دے کوئی عورت بلا پردہ نہ اب بازار جائے گی، کوئی عورت تیری حکومت لمبی ہو جائے گی، کوئی عورت بلا پردہ نہ اب بازار جائے گی، نہ آئے پردائے سکرین پر کوئی ریشماری ماں، دونوں کنجریاں انڈیا چلے گئی ہیں انڈیا کو الحمدللہ۔ حضرات گرامی کے نال اسی یہ بھی ایک مطالبہ کیتا، یہ بھی مطالبہ کیتا اذانیں اب وہی ہوں گی مدینے میں جو ہوتی ہیں، تکبیر، حادثت ختم نبوت، شان صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا عبید الرحمان سمجھیا ماشاءاللہ اعلان کر دے، ایک امن کی نشانی ہے، سیدھا امن کا پروگرام رکھتے ہیں، اذانیں اب وہی ہوں گی مدینے میں جو ہوتی ہیں، صلاتوں کا نہ شور ہوگا نہ امامہ سبق ہوگا، صلاتوں کا مولوی نے آپ بنائی ہے نا، صلاتوں کا نہ شور ہوگا نہ امامہ سبق ہوگا، حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ملا عمر بن جا، چلو ملا عمر دے نا تو چیڑا تے آپ شیر بدل لینے، حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ثانی عمر بن جا، ثانی عمر کون سی؟ حضرت عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، جنہوں سارے مندے حکومت والے بھی مندے اسی بھی مندے ہیں، حضرات گرامی شیخ رشید بھی مندہ ہے، اجازت الحق بھی مندہ ہے، سارے مندے نے، میں وہ دا نام لے دیتا تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ پیدا ہوئے، حکومت لمبی کرنی ہے تو پھر ثانی عمر بن جا، رسول پاک کی سنت کو اپنے چہرے پہ چمکا، ختم کو ختم کر دے، ختم کنڈوں کا ختم کر دے، فضول خرچیاں جب فضول خرچیاں بند ہو جائیں گے ساڈا پاکستان ترقی کرے گا، ہر گل اسی ملک واسطے کر رہے ہیں، فضول خرچیاں ختم ہو جائیں گی پاکستان ترقی کرے گا، اور ترقی کردہ پیا اچھی کہو انشاءاللہ، ترقی کردہ رہے گا کہو انشاءاللہ۔ حضرات گرامی ختم کو ختم کر دے، ختم کنڈوں کو ختم کر دے، نتیجہ چالیا ہوگا، نتیجہ 11ویں ہوگی، نہ ساتا چالیا ہوگا، اور آخری گل میں کہنا خزانہ کھو گئے ہیں جو تو ان کے ہاتھ کٹوا دے، جو کھا گئے ہیں چاہے بی بی ہو چاہے بابا ہو، خزانہ کھا گئے ہیں جو تو ان کے ہاتھ کٹوا دے، کہ مولوی جی پھر بچے گا کون، پھر بڑا کام خراب ہو جائے گا، نہ بی بی بچے نہ بابا بچے، میں کہا کم کوئی نہیں خراب ہوئے گا، زمین ہوگی فلک ہوگا، ٹنڈی ہوگی ٹنڈا ہوگا،
رمی ہوگی فلک ہوگا ٹونڈی ہوگی ٹوڈا ہوگا. اے اسلامی آئین واسطے میں گل کر رہے ہیں اور ساری موجودہ گورنمنٹ اسلامی آئین واسطے کوشش کرتی پئی ہے. دعا کرو روشن خیالی دی بجائے اللہ دا قرآن اے دا قانون سانو نافذ کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے. اچھی طرح کہہ دیو آمین. بہرحال میں دستا پیا سی کہ تشدد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دے بہت زیادہ ہویا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی گشت کرنے واسطے جس ویلے باہر نکلے ویکھیا کہ حضرت عمار ابن یاسر کولیاں دے تے پایا ہوا ہے لمما اور سینے دے تے پتھر موجود ہے. مارنے والا امیہ ہے ابو جہل دے حکم تے ماریا جا رہا ہے. تشدد کیتا جا رہا ہے ابو جہل دے حکم تے. لیکن کلمہ پڑھنے والا یار میرے پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا صحابی صبر دی تصویر بنیا ہوا ہے. آسمان وال ویکھدا پیا یا اللہ ظلم و ستم کدوں ختم ہوئے گا, یا اللہ کدوں تیری امداد آئے گی, کدوں الہ العالم متا نصر اللہ, یا اللہ تیریاں امداداں کس ویلے آن گیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آندے گئے. پروانی دی اکھ مصطفیٰ دی اکھ نال ٹکرا گئی. یار دی نگاہ یار دے نال ٹکرا گئی. محبوب نے محبوب نو ویکھ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چ آنسو آ گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر دی اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے سن. انہاں موقعوں دے اوتے آنسو آ گئے اور رب دے دربار دے اندر ایک دعا منگی ہاتھ بلند کر کے, خالق کائنات مالک الملک میں تیرے دربار دے اندر دعا پیا منگنا یا اللہ اللہم ابرد النار علی عمار ابن یاسر کما ابردتہ علی ابراہیم. اللہ میں تیرے دربار دے اندر دعا پیا منگدا اے اگ جڑی ہے اے ٹھنڈی کر دے میرے یار تے جویں میرے پردادے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی کیتی سی. نبی دعا پہ منگتا ہے الہ العالمین جی میں ٹھنڈی کیتی اگ اویں ٹھنڈی کر دے میرے یار تے. عمار ابن یاسر کہنے لگا میں مسکراؤن لگ پیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہو گیا, کیوں مسکراوندا پیا, ہنے تے درد ہوندا پیا سی تینوں, ہنے تے اگ دے نال چربی پگھلدی پئی سی, اے کیوں مسکراوندا پیا ہے محبوبا؟ اگے پہلے تے شولے سی نا اگ دے کولے, لیکن جدوں تسی دعا منگی مینوں انج لگدا ہے جویں جنت دیاں حوراں نے میرے جسم دے تھلے گلاب دے پھول بچھا دتے. انج لگتا ہے جی گلاب دے پھول بچھا دیتے میرے جسم دے تلے, کیونکہ جڑا بندہ قربانی دیندا ہے اللہ بھی اودے نال پیار کردا, اللہ دا نبی بھی اودے نال پیار کردا, اور یا اللہ بھی اودے نال پیار کردے نے. اس واسطے کر کے اپنی طاقت دا زام نہ رکھو, طاقت دا زام نہ رکھو. اٹھے نبی علیہ السلام دے نال جاندے پئے نے, نال ٹرے جاندے پئے نے. ابو جہل رستے دے اندر ملیا, کہنے لگا اگے نوں پڑھے گا پھر کلمہ, اگے نوں اسلام دی گل کرے گا, اگے نوں شرک دے خلاف بولے گا. اب ہمارے ابن یاسر کہنے میں جس وقت تک میرے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے میں کہندا رہاں گا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بڑی ات چکی ہوئی سی نمرود نے, بہت زیادہ جناب علی متکبر. ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا پروگرام رکھیا, اگ بھی آتش چیخا بھی جالی, لمبا پروگرام میں لے کے نہیں جانا, مختصر کردا. پروردگار عالم نے فیصلہ کیتا جناب ابراہیم علیہ السلام پہ ہجرت کر کے یہ علاقہ چھڈ کے جاندے پے نے کنان وال. جاندے جاندے دعا مانگ گئے یا اللہ جنہاں لوکاں نے مینوں تنگ کیتا, میری بیوی نوں تنگ کیتا, الہ العالمین سانو اگ دے اندر دھکے مارے, کیا انہوں ایویں چھڑ دے گا, ویلے چھڑ دے گا, فارغ ہی چھڑ دے گا؟ اللہ کہندا خلیل تو کی چاہنا؟ اللہ میں چاہنا کہ یہ بھی خاتمہ ہو جائے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے رب اونوں کہندے نے جڑا ہمیشہ تو زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ میاں تیرا تعارف مالک الملک میں جڑے تعارف تیرے کرائے نے یہ بھی دلیل واسطے انہوں تباہ کر دے, انہوں برباد کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قربان جائیے دعا مانگ کے چلے گئے. اللہ میاں نے کیا میں ہن انتظام کردا, ربا تو شیر بھیجے گا فرمایا نہیں, اللہ کھڑپے سپ بھیجے گا فرمایا نہیں, یا اللہ اس بے ایمان طاقتور ورد سامنے کینانو بھیجے گا تو فوجاں آسمان تو بلائے گا, فضائیہ حرکت دے اندر آئے گی. رب کہندا نہیں نہیں یا اللہ کوئی بم پہاڑاں چ نکلے گا, رب کہندا کوئی نہیں. اللہ میاں پھر کون آئے گا انہوں ختم کرنے واسطے؟ دی تے طاقت بڑی زیادہ ہے, ایدی قوت بڑی زیادہ ہے, اے متکبر بہت زیادہ ہے. مالک الملک نے فرمایا فکر نہ کر, دیکھو آندا پیا جی اللہ, آندا پیا جی اللہ. او مچھرا, مچھر کہنے لگا لبیک یا الہ العالمین, ربا حکم دے. بڑی دیر بعد میں نے یاد کیتا کی کام ہے اللہ, تو کام دا حکم کر کہ میں حکم دی تعمیل کرتا جاواں. سبحان اللہ. مالک الملک
مالک نے فرمایا تیرا مقابلہ کراؤنا. مچھر کہنے لگا ربا کہڑے مچھر دے نال کہڑے مچھر نال بہتا موٹا تازہ تو نہیں کتے. اللہ میاں فرماتا نے تیرا مقابلہ نمرود دے نال کرانا. وہ دماغ بڑا اونچا ہو گیا, وہ کسی نے کچھ نہیں سمجھا, فراڈی قسم دا آدمی. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا تنگ کیتا, وہ میرا نیک بندہ ہے. اللہ میں پھر جانا پٹرول لے لوں, چھپڑ تو پٹرول لیا اس واسطے کہ اے موجودہ پٹرول تے بڑا مہنگا ہے. اللہ نے مچھر واسطے پٹرول بھی سستا ہی بنا دیتا, سستا پٹرول. جب جس لوگ اعلان یہ آئے نا کہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے, سمجھو کہ پٹرول 10 روپے اور بڑھ رہے. توجہ ذرا, ہر کام الٹا ہی ہوتا ہے. رات گرامی توجہ ذرا کرو, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گلاں میری چنگیاں بے شک نہ لگدیاں ہونگیاں, پر ہر وہ بندہ جڑا پٹرول پوان واسطے جانا پٹرول پمپ دے ادوں گلاں کڈدا. اسی اتنے دو گلاں کر لینے. حضرات گرامی توجہ ذرا کرو, جو ٹکٹ کٹاؤن لگدے پتہ لگدا کہ آنے والے دا 10 روپے کرایہ ود گیا, شاہی وال دا 15 روپے کرایہ ود گیا, تے اے سی دا 20 روپے کرایہ ود گیا. وہ گل کی ہے کہ روشن خیالی ادھر کی روشن خیالی نہ مارے جاؤں گے. اور روشن خیالی اسلام والی ہے. جناب حضرت عمر نے فرمایا اگر فرات کے کنارے تے کتا بھی بھوکا مر گیا عمر کولو او دے متعلق بھی پوچھا جائے. اللہ اللہ, بندہ تے بندہ ہے نا, انسان تے انسان ہے, بندہ تے بندہ ہے. جے کسی کتے نو کتا بھی بھوکا مر گیا میرے کولو قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اے کتا کیوں بھوکا مریا. بہرحال مچھر اٹھیا, پٹرول بڑا سستا نو مل گیا, اور اللہ میاں دا فینٹم تیارا پرواز کردا پہنچ گیا نمرود دے محلہ کول. ایک راؤنڈ لایا, پھر دوسرے پاسے بھی راؤنڈ لایا, 2-3 کلابازیاں کھادیاں, 16 سنگو, اور آ گیا نمرود دے کول. اللہ میاں میں مورچہ چڑھا اختیار کرا. رب کہندا ہے تے ہن تو آپ کوانڈن چیز ہے مچھراں دا, تے ہن تو آپ ہی سارے کام کرنے نے. ربا میرا خیال ہے میں یہ نک دے اندر وڑ جاواں. اچھی پڑھو سبحان اللہ. رب کہندا جویں تیری مرضی ہوے میری مرضی. اے مچھر اندر بھی جا رہا, نال ترانہ بھی گاوندا جا رہا. ترانہ کہندا ہم ایک خدا کے قائل ہیں, ہم شرک مٹا کر دم لیں گے. سبحان اللہ ہو گیا, باقی کوئی نہ. ہم ایک خدا کے قائل ہیں. میں غیر سیاسی آدمی ہوں, علامہ صاحب بھی غیر سیاسی, سارے مدرسے بھی غیر سیاسی. ساری ایکو سیاست ہے کہ ایتھے جدوں بھی قانون بنے محمد دے قرآن دا بنے. سبحان اللہ, یہ اندر کسی نے بھی اختلاف کوئی نہیں. اسی امن پسند لوگ ہاں, امن پسند شہریاں لوگ. اس واسطے کہ سارے ملک پاکستان میں اس ویلے امن تے سلامتی دی بڑی زیادہ ضرورت ہے. خیر بہرحال وہ ترانے پڑھتا پیا, نک دے اندر چلے گیا کہ نام ایک خدا کے قائل ہیں, ہم شرک مٹا کر دم لیں گے, ہم شرک مٹا کر دم لیں گے, ہم شرک مٹا کر دم لیں گے. الفت ہے ہمیں سنت سے, بدعت کو مٹا کر دم لیں گے, ہم ایک خدا کے قائل ہیں. سبحان اللہ, کچھ ذرا کہہ دے سبحان اللہ. وہ لوگوں اج تو 300 سال پہلے, بس اس تو زیادہ میں اے واقعہ جڑا چھوٹا جہا بیان کرنے لگا, اس تو زیادہ میں گل کراں بے شک بھاری جرمانہ کر دیو 15 روپے. حضرات گرامی توجہ ذرا کرو, مینوں پتہ ہے تہاڈا یہ سوچ بڑی دیر دے تسی بیٹھے ہو, بڑا ہی سوال چھٹدے پئے ہو, لیکن افسوس اس گل دا ہے کہ وقت ایسا ملیا جس دی بنا تے میں ایک مضمون نو سامنے رکھ کے مستقل ہو دیتے نہ چل سکیا. چلو یہ سمجھ لو کہ روشن خیالی ہی بڑا اچھا مضمون ہے. یہ گلاں 2-4 کسی نوں سمجھ آ جان تے بڑی کامیابی دی علامت ہے. آخری گل کر کے ختم کرا, اے کون 300 سال پہلے ہندوستان دا بادشاہ جی پنجاب تے بھی حکومت ہے, ہریانے تے بھی حکومت ہے, اور جی یو پی سی پی تے بھی حکومت ہے, بنگال تے حیدرآباد دکن تے بھی حکومت ہے, جی کابل تک حکومت پھیلی ہوئی ہے. اینی لمبی چوڑی مشرقی بنگال مغربی بنگال او دے قبضے دے اندر ہے. ایران دے علاقے بھی قبضے دے اندر نے. اس بادشاہ نو کہا جاندا شاہ جہان. او دے زمانے دے اندر ایک بادشاہ نو, ایران دے بادشاہ نو بیٹھے بیٹھے خیال پیدا ہو گیا, ایک مصرع فارسی دے دماغ اندر آ گیا. یہ دماغ گھومدے رہندے نے لوکاں دے. کی کہندا درے ابلک سے کم دیدہ موجود, حضرت تھانوی لکھ دیا, درے ابلک سے کم دیدہ موجود. کرے فارسی سن لیا کرو, درے ابلک سے کم دیدہ موجود. خیال پیدا ہویا ایک مصرع آ گیا, ڈب کھڑبا موتی کسی نے گھٹ ویکھیا بلکہ ویکھیا ہی نہیں. ڈب کھڑبا موتی, صبح لال موتی کئیاں نے ویکھے ہون گے, اور نیلے موتی کئیاں نے ویکھے ہون گے, لیکن درے ابلک سے کم دیدہ موجود. موتی ہوے موتی لیکن ڈب کھڑبا ہوے, کئی او دے
रंग होण ये किसी ने बहुत घट वेखिया पर वेखिया ही नहीं। मिसरा लिया हाँ शायर सद लै जिन्हें हलवा खाण वाले सी पतासे खाण वाले सारे बुला ले अपने दरबार के अंदर। कहंदा एक मिसरा दूजा बनाना है। आके जनाब अली मिसरा है कि अके दुरे अब लक से कम दीदा मौजूद ना मिसरा बनया। बड़ा जोर लाया शायरा ने मिसरा ना बनया। आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान भेजता शाहजहां को। शाहजहां के कोल भेजिया कहता दूजा मिसरा सानू चाहिदा बड़ी तुहाडी मेहरबानी होएगी साडे जिन्ने भी शायर सी खाण पीण वाले सारे उन्हां बस हो गई ते तू सानू बना के भेज दूजा मिसरा दुरे अब लक से कम दीदा मौजूद। सदले हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाह शेर दूजा ना बनया मिसरा किसी कोलों भी ना बनया मिसरा। बादशाह के परेशान होकर बैठ गया घर की कहणगे एडा वड्डा इंडिया ते एडा वड्डा हिंदुस्तान ते रहिंदे बेवकूफ ही सारे किसी को दूजा मिसरा नहीं बनया। ज़ेबुन नसा शायरा सी एक बहुत बड़ी है तो बच्ची नेक सी शायरा पर्देदार वो भी हुकूमत की बहुत बड़ी हुकूमत के अंदर बड़ा हिस्सा सी ओदा। हसीन जमील आखन लगी अब्बा जी क्यों परेशान हो गए पुत्र एक मिसरा है सारे शायरा को दूजा नहीं बनया ते तू दस कि मैं बना दिनी अब्बा जी फिक्र ना करो एक रात चाहिए। रात बीत गई मिसरा ना बनया। दूजे दिन गुसल किया सिर दे उत्ते तेल लाया अखां दे अंदर सुरमा पाया बेबसी दे आंसू निकले सुरमा विच मिक्स हो गया ते फौरी तौर ते वो मिसरा आ गया कहने लगी दुरे अब लक से कम दीदा मौजूद मगर अश्के बुता ने सुरमा आलूद। तुसी कहोगे इतने फारसी न पढ़ी जा तर्जमा कर मैं बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ते ग्रामी तर्जमा ये बनता ठीक है डब खड़ा बा मोती किसे देखिया ते नहीं लेकिन अगर सुरमे दे अंदर मोती मिक्स हो जाए सुरमे दे अंदर अगर आंसू दे अंदर सुरमा मिक्स हो जाए तो ये डब खड़बा मोती बन जाता है। एक नवा तखयुल है सी एक नवा ख्याल है सी मिसरा जनाब अली बना के लिख के भेज दिता ईरान दे अंदर। बादशाह ने कागज खोलिया शायर सदे सारे शायर कहने लगे साडी ते बस सी जनाब अली लेकिन असी उस शायर की जियारत करना चाहते हैं जिन्हें ये मिसरा बनाया। उन्होंने पता ही कोई नहीं औरत है बनाने वाली उन्होंने नहीं पता। हुण देखो हया हुण देखो गैरत हुण देखो एडा वड्डा बादशाह किद्दां पर्दे दा पाबंद है हुण देखो शरीयत दा किद्दां पाबंद है। वो साडे कोल ₹2 जेब च नहीं हुंदा ते बनदे फिरदे मॉडर्न असी मॉडर्न बनते फिरदे जेब च हथ मारो ₹2 नहीं हुंदा। ये मालिक जनाब बड़े मुल्कों के मालिक हुकूमतों के मालिक एक एक सूबा इंडिया का साढ़े सारे पाकिस्तान जिन्ना है उत्तर प्रदेश की आबादी सारे पाकिस्तान से ज्यादा और पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल सी उदों ते हजे इंडिया हुंदा सी। मिसरा जिस वेले भेजिया तो उन्हें मुतालबा कर दिता कि साडे शायर कहते हैं जरा भेजो ना साडे मुल्क के अंदर इस शायर नूं असी इनाम भी दईए इहदी जियारत भी करिए। शाहजहां होर परेशान हो गया नमाजी बंदा सी जिदा भी अकायद सन नमाजी बंदा सी परहेजगार बंदा सी नहीं सी बर्दाश्त कर सकता कि साडी किसी बच्ची दे चेहरे ते अख किसी गैर दी पवे। इहनूं कहंदे रोशन ख्याली चेहरे ते अख किसी गैर दी। मैं कराची शेर बयान किए लाहौर ते हैदराबाद बयान करके आया लोगों दोबारा तारीखां लै लईआं कि मौलाना साहब इत्थे रोशन ख्याली दे ज्यादा ही दिन ब दिन हुंदी जांदी है लिहाजा ये वाकया हर जगह बयान करते जाओ। मैं आखिरी गल करके खत्म करदा ओ होर परेशान हो गया बेटी हुण दस मैं ते तैनू भेज नहीं सकदा असी पर्दे दे पाबंद अल्लाह दे कुरान दे हुक्म दे पाबंद। या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह दा कुरान कहंदा पर्दा करो। ओ बेटी ओ मेरे पुत्र तू शायरा बन गई तू ते मैनू बड़ा दुख दिता है हुण चल एदा की जवाब देना है सदे ने तेनू आहा और कहने लगी अब्बा जी फिक्र ना करो मैं एदा जवाब दी कि शेर दे अंदर लेके भेज दिनी आ। वो केड़ा शेर सी कहने लगी मखफी मनम दर सुखने मन चू बुए गुल दर बरगे गुल मखफी मनम दर सुखने मन चू बुए गुल दर बरगे गुल हर के दीदन मैल दर सुखन दी नदमरा। मौलवी जी तर्जमा कर फारसी दा मैं कहा बिल्कुल करदा। मखफी दा लक़ब सी छुपी हुई चीज उची कहो सुभान जी आ रोशन ख्याली होंगी उन्हें कहा सी ज़ाहिर चीज मखफी मनम दर सुखने मन चुबुए गुल दर बरगे गुल हर के दीदन मैल दारद दर सुखन दी नदबरा। ओए मेरी जियारत करने वाले हो ओए मुतालबा करने वाले हो तुहानू की पता है मैं लुकी छुपी चीज हाँ मैं बाहर नहीं आ सकती मैं पर्दा खत्म नहीं कर सकती इस वास्ते करके मैं मखफी हाँ तो इदा मखफी हाँ जिवें गुलाब के फुल के अंदर खुशबू छुपी हुई होंगी।
ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਖਫੀਆਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਬਰਤਾ ਫਿਰ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਪੜਿਆ, ਤੋਬਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ عطا فرما, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ عطا فرما। ਤੇ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ اور تیرے بچیاں بھی تنگ کرے گی۔ آپ قرآن والا آ جا، آپ دین والا آ جا، آپ اسلام والا آ جا۔ حضرات گرامی اس واسطے کہ ایک روشن خیال بچی دی شادی آن لگی، ساڈیاں بچیاں تے بڑیاں چنگیاں نے، جہدے لڑ لگتیاں چپ کر کے لگ گئیاں، اللہ تیرے حوالے، جویں پیو دی مرضی ہوے میری مرضی، جویں میرے ویر دی مرضی ہوے میری مرضی، اوہی پرانا رواج چلے آ رہا۔ اے جڑے جناب علی نویں نویں اے روشن خیال لوگ نے، بی بی کولوں پوچھیا تو تے 14 جماعتاں پڑھی ہوئیاں، سر دے تے تو کدے برقع لیا کوئی نہیں، کدے سر تے پتل دوپٹہ لیا کوئی نہیں، تو آپ سبزیاں لین تر پڑنیاں، تو کپڑے خریدنا آپ جانی ہے، تیرا خیال ہے بندیاں گل کرنی آندی نہیں آندی دکاندار نال، تم دس تیری شادی اگر ہو گئی تو پھر کی بنے گا؟ کہنے لگی میں پہلے دن اعلان کر دینا کہ مجھ کو دلہن بنانا تیرا کام ہے، زندگی بھر نچانا میرا کام ہے۔ قرآن والے نہ تعلق قائم کرو، دین والے نہ تعلق قائم کرو، اپنے بچے کے بچیوں اللہ کا قرآن پڑھاؤ، پھر ملازمت جی بھی مرضی کرو، ملازمت کے بہرحال بچوں کو روزی کما کے دینا ہے فرض ہے۔ کہنے لگی مجھ کو دلہن بنانا تیرا کام ہے، شرط لگ رہی ہیں، مجھ کو دلہن بنانا تیرا کام ہے، زندگی بھر نچانا میرا کام ہے۔ اس واسطے کر کے سوچ لا بڑیاں بڑیاں شرطاں لگدیاں نے، شادیاں کرنی بڑیاں اوکھیاں ہو گئیاں، نکاح کرنے بڑے اوکھے ہو گئے، زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ ایک کوئی طریقہ آسان طریقہ سی، حضرات گرامی بادشاہ پہرا دندا پیا ہوئے اور مدینے دے اندر لوگ امن دی نیندر ستے پے ہون، ٹائم تے اول رات نو نیندر نہیں آندی، مچھر سون نہیں دیندا، جے کتے نیندر آ جائے تے سویر نو پتہ لگدا کہ 2 کٹے گم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوراں تو بچن دی بھی توفیق عطا فرماوے اور قرآن والی سن روشن خیالی عطا فرماوے۔ انشاءاللہ پھر کسی ویلے موقع تے جدوں تازہ ٹائم مل گیا تے تقریر رج کے سنانا انشاءاللہ میرا وعدہ رہ گیا۔ اب تو جاتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام مریضوں کو یا اللہ تندرستی عطا فرما، جس دینی ادارے کی یا اللہ آپ ہی حفاظت فرما۔ یہ ساتھی جو قرآن سننے کے لیے آئے، یہ ساتھی جو اپنے گھر بار سے چل کر آئے دین کی باتیں سننے کے لیے، اللہ العالمین ان کا آنا قبول فرما، ان کا واپس جانا قبول فرما۔ انتظامیہ کے ملازمین نے جنہوں نے ساتھ دیا جلسے کا تحفظ کیا، یا اللہ ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما۔